آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں، یعنی کہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. وہ میزبان بھی ہیں، اس وجہ سے آپ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. خدائے علم جزل قہار و جبار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کل نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں یہ محبت اور عشق عطا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کریں. میں بلا تمہید آپ کے اور جناب عزت مآب حضرت علامہ قمر ظہور ترابی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مفسر قرآن، عظیم مذہبی سکالر جناب پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری کو، جو اسلامی دنیا کے عظیم فلاسفر ہیں، جو اسلامی دنیا کے عظیم رہنما ہیں. انہوں نے ہمیں وہ فوج مہیا کی، اسلام کا قلعہ مضبوط کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی قبر پر کروڑوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب قمر ظہور ترابی صاحب کو اس دور دراز خطے میں تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے سپاس عقیدت پیش کرتا ہوں. جناب قمر ظہور ترابی صاحب، آپ کے سپاس عقیدت کے طور پہ ہم آپ کو وہ ہدیہ اور آپ کا ہمارے جذبات جو ہیں، آپ کو وہ اس طریقے سے ہم آپ کو وہ صلہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا صلہ آپ کے لیے ہے، اس کا کرم آپ کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ عطا کرے گا. آج میں جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کی سوغات بھیج رہے تھے تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ آپ کے دانے اور بانے دو فرشتے بیٹھے ہیں، جو صرف دانے طرف لکھتا ہے فرشتہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی لکھتا ہے، اور بائیں طرف جو بیٹھا ہے جب برائی کرتے ہیں وہ برائی لگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کرتے ہیں. لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو تینوں کلمے ہل جاتی ہیں، اور دائیں طرف کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ 10 گناہ کم کرتا ہے، اور اللہ رب العزت. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو. جب انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اخی العزیز محترم رفاقت صاحب نے جب مجھے یہ نظریہ پیش کیا تو میں نے ہچکچاہٹ سے کام لیا کہ اتنے دور دراز علاقے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے اس اعزاز کے ساتھ اور جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کے اہتمام کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. لیکن جب انہوں نے ارادہ پیش کیا اور ان کے ساتھ حامد صاحب اور یہ قافلہ جو تھا، جب ان کا قافلہ رواں دواں ہوا تو میرے اور نوجوان جو ہیں ساتھی انہوں نے بھی اس کا حوصلہ افزائی کی، اور پھر نسیم صاحب سے میں نے رابطہ کیا، اور پھر ان کی یہ ایک ایسی پابندی تھی، انہوں نے کہا کہ جب آپ کا چھٹی کا دن ہوگا ہم مولانا صاحب کو یہ التجا کریں گے کہ آپ ہمیں اتوار کا دن دیں. اور میں لمحہ ان سے جب یہ خبر لیتا تھا، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب فلاں صاحب نے جن کے پاس جو ہدیہ تھا، جس کے پاس لکڑیاں تھی، انہوں نے لکڑیاں دی اور لکڑیاں خود چرائی کر کے ڈھلائی کر کے یہاں دی، میرا حوصلہ بڑھا. جو جس کے پاس تھا انہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا. جب میں رات کو آیا مجھے یہ احساس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو میں نے ساتھ ہی ان کو یہ کہا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جب اختتام ہوگا تو یہ چھوٹے بچے جو رضاکار کام کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم میڈل بھی دیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ تعاون کریں اور یہ قافلہ جو ہے یہ رکے نہیں، یہ رواں دواں رہے. میں خصوصی طور پہ یہ جو قافلہ ہے، علماء کا قافلہ تشریف لایا ہے اپنا خصوصی وقت نکال کے، جناب مولانا محمد حنیف رضوی صاحب، اگر میں ان کا نام نہ لوں، یہ چراغ انہی کا جلایا ہوا ہے. یہ ایک دین کی جو لہر ہے، یہ دین کی جو سمجھ ہے، دین کی جو ادراک ہے، دین کی جو فکر ہے، یہ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ یہ یہاں مختلف محفلوں کے اندر لوگوں سے یہ استدعا کرتے تھے، جولی پھیلا کے کہتے تھے کہ مجھے ایک بچہ دے کہ میں ان کو اس مقام پہ لے جاؤں، اور آج مجھے ان کو بھی مسرت ہوگی اور ہمیں بھی خوشی ہے کہ آج اس کا صلہ جو ہے وہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. میں سب کا نام نہیں لے سکتا. بعد میرے لنگر والے ساتھی جو ہے، مجھے کل پتہ چلا کہ ان کی کمٹمنٹ تھی، ان کا حتمی پروگرام تھا
لیکن آج کے دن کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر انہوں نے کہا جی ہم سارے پروگرام ترک کر کے شادیوں کے پروگرام ترک کر کے انہوں نے لنگر کا انتظام کے لیے میرے یہ جو رضاکار نظر آ رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ نظر آ رہے ہیں خدا کی قسم ان کو دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ اپنی قبولیت کا مقام پیدا کر لیا ہے. میں آپ سب کو سلام میں انفرادی طور پہ سب کا نام نہیں لے سکتا لیکن میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں ایک خوبصورت اور ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کرنے پر یہ مقام مصطفیٰ کانفرنس میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد کرنے پر میں جناب قمر ظہور ترابی صاحب کا ایک دفعہ پھر ان کو صفا سے عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے تشریف لانے پر. میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. وما علینا ہمارے امان آباد سے تشریف لائے ہوئے مجھے کل پتہ چلا کہ طارق صاحب نے اس پہ خصوصی طور پہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں اپنا تعاون کیا ہے حاجی اسلم صاحب کی قیادت میں اور ہمارے ناز خان جو لاہور سے تشریف لائے اور یہ پورا قافلہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. گلا گرٹا سے گجر امروتا سے کیمر فلوٹ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا. وقت آفاق کے جنگل کا چیتا ہے وقت آفاق کے جنگل کا چیتا ہے یہ ہر ایک کے خون کو پیتا ہے. آخری 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. دوستوں کی فرمائش پہ ایک کلام پیش کر کے میں علامہ صاحب کو دعوت خطاب دے دیتا ہوں. جدو وقت رحلت نبی دسی آیا جدو وقت رحلت نبی دسی آیا جدو جانا آپ نے دنیا تو چایا صحابہ نو سرکار فرمانے لگے عجب شان انصاف دکھلانے لگے. میرے دوستو ساتھیوں میرے یارو میرے غم کو سارو میرے جان نشارو اسانو بنایا ہے یارو تو بیلا جو دائیاں دا آیا ہے یارو. بڑی مہربانی ہے میرے تے رب دی میں مقدار یہاں صدا خیر سب دی. کدی ظلم میں نہیں کسے تے کمایا کدی نہیں میں یارو کسے نو ستایا مگر پھر بھی سن لو فرمانا سادہ وہ پیچھے اساڈے کرے نہ شکایت لبے اجو بدلہ کرے نہ رعایت. سن کے تڑپ اٹھے سارے صحابی مہاجر تے انصار اجمی عرابی مکی کم گئے سم کا لرز اٹھے گلستان چھاری گلی رون لگ پئی مدینہ دی ہر گلی رون لگ پئی زمانے تے سب پیرو بر رون لگ پئی مدینہ تے دیوار در رون لگ پئی. سدے غم دے نعرے لانڈے صحابی تے ایک بندہ آندا ہے اگے شتابی صحابی سی او بھی تے ناسی او کاشا پیا او بھی روندا سی بے ہی تحاشا سی معروض ہویا او اتھرو بہا کے کہن لگا سونے نو نظرہ جھکا کے تو ساجا میں سرکار فرمان سن کے تے بدلے دا اج عام اعلان سن کے عجب با کیا ایک سناندا ہاں آقا میں بدلا تو ساجے تو چاندا ہاں آقا جو ایک بار ہوندی پہی سی لڑائی تو سا کولو مینو سی تکلیف آئی تسی یہ تو کوڑا چلاندے سو آقا تے دشمن دے چھکے چھوڑا دے سو آقا جو ایک بار کوڑا تسا سی چلایا میرا جسم کوڑے دی زد وچ سی آیا میں چاہتا ہاں کوڑا تسا نو امارا تے انجے آپ تو او دا بدلہ اتارا. اے سن کے طرف پہ سارے صحابی مہاجر تے انصار اجمی عرابی وقت آفاق کے جنگل کا چیتا ہے. آخر میں شاہ احمد رضا ہنبریلوی کا کلام پیش کر کے اپنی بات کو یہاں ختم کر کے علامہ صاحب کو دعوت دے دیتا ہوں. جناب شاہ احمد رضا ہنبریلوی کہتے ہیں کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی